अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद लैसा कमिस्लिहि शै व हुवस समीउल बसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन और हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से एक हदीस के माने और मफ़हूम और उस हदीस से मुराद ये कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के करीब दौड़ कर आता है, इससे क्या मुराद है? क्या अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात के एतबार से, अपने वजूद के एतबार से वो दौड़ कर आता है, या इससे मुराद कुछ और है? इस बारे में हम अहले इल्म से जानने की कोशिश करेंगे कि इस हदीस का क्या मफ़हूम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में ख़ताएं हो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, यह हदीस अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और भी दिगर सहाबा से है कि अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यानी इसको हदीस कुदसी भी कहा जाता है कि डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रवायत बयान कर रहे हैं, अल्लाह से हदीस बयान कर रहे हैं। कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, ऐ आदम की औलादों, अगर तू मुझे अपने दिल में याद करेगा तो मैं तुझे अपने दिल में याद करूंगा। अगर तू किसी मजलिस में मेरा तज़किरा करेगा, मेरा जिक्र करेगा, तो मैं उससे बेहतर फरिश्तों की मजलिस में तेरा जिक्र करूंगा। अगर तू बालिस्त बराबर मेरे करीब आएगा तो मैं एक गज के बराबर तेरे करीब हो जाऊंगा, और अगर तू एक गज के बराबर मेरे करीब आएगा तो मैं एक हाथ के तेरे करीब हो जाऊंगा, एक हाथ के बराबर तेरे करीब हो जाऊंगा, और अगर तू मेरे पास चल कर आएगा तो मैं तेरे पास दौड़ कर आऊंगा। यह हदीस सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 7405, 7537, 7536, इसी तरह से सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2675, 6830, 6805, 6829, 6832, 6807, 6952। सुनन तिर्मिज़ी के अंदर हदीस नंबर 3603, 2388। सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 3822। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 12405। मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक के अंदर हदीस नंबर 20575। अब्द इब्न हुमैद के अंदर हदीस नंबर 1167 वगैरह पर है। इसकी सनद बिल्कुल सही है, इसके सनद के तमाम रावी मोतबर हैं, सिक़ा हैं, सही हैं। इस बारे में मुहक्किक मुहद्दिस इमाम हैशमी मजमाउल जवायद के अंदर जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 81 पर लिखते हैं, रिजाल रिजाल सही, कि इसके रावी जो हैं वो सही हैं। अब इस हदीस को कुछ लोग गलतफहमी का शिकार होकर के ये समझते हैं कि इस हदीस में जो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में है कि वो अल्लाह तबारक व तआला
تو عرش پر مستوی ہے، تو وہاں سے دوڑ کر کیسے آ سکتا ہے اپنے بندے کے پاس؟ تو اس بارے میں جو جہمیہ فرقہ ہے، معتزلہ فرقہ ہے اور اشاعرہ فرقہ ہے، اس قرب خاص کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندے کے قریب ہونے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کا وہ انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں. حالانکہ نہ ماننے کا، ان کا انکار کرنے کے تعلق سے کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، جیسا کہ شرح کتاب التوحید کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270 میں دیکھ سکتے ہیں. ہدایت القاری شرح صحیح بخاری کے اندر اردو مترجم میں دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 7405 پر اس بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. شیخ حافظ عبد الستار حماد صاحب سے انہوں نے لکھا ہے کہ بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے بدن کی حرکت سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، بلکہ وہ انابت، رجوع الی اللہ، دل کی توجہ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے بہت ہی قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 482 1083 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے بندے کے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی اپنے عرش سے نیچے اتر کر بندے کے قریب ہوتا ہے، بلکہ وہ عرش پر مستوی رہتے ہوئے اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا کلام بیان کیا ہے، خواہ وہ کلام، وہ بات جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے تھا یا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا القاء ہوا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین نے اس کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے سماعت کیا اور اس حکم کی تصدیق کی، اس بات کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا کہ واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. تو میرے ہی دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ میں دل میں اس کو یاد کرتا ہوں، تو دل سے مراد انسانوں کے دل کی طرح اللہ کا دل نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس میں اپنے بندے کے قریب دوڑ کر آنے کی بات کی ہے، تو اس سے انسانوں کے پیر کے جیسا اللہ کا پیر نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ بندوں کے پیر کے جیسا اللہ کا پیر ہے جس سے وہ دوڑ کر آتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں واضح طور سے سورہ شورى کے اندر آیت نمبر 11 میں فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیر کی مثال کسی بھی دوسرے کے پیر کے مثال نہیں دے سکتے، اس کے جیسا نہیں سمجھ سکتے. اللہ خالق ہے، بنانے والا، باقی سب مخلوق ہے.
تو اللہ کا مخلوق سے کمپیئر کرنا، اس کے جیسا سمجھنا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں واضح کر دیا ہے کہ اس کے جیسا کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے اس کے جیسا کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں؟ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ خطا پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قریبی حاصل ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، اور بہترین ذکر یہ نماز ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے بالکل قریب ہوتے ہیں، اور اللہ بھی اس بندے کے قریب ہوتا ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے قریب ہوتا ہے، لہذا ہم تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان رکھنا واجب اور فرض ہے، یقین رکھنا، اس کو سچ ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔